اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو افراط و تفریط سے پاک راہ اعتدال والا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اسلام یہودیوں کے افراط، ان کی بغاوت اور عیسائیوں کے غلو سے بھی پاک دین ہے۔ جس طرح یہودی انبیاء کے ساتھ بغاوت کرتے رہے اور متعدد انبیاء کو شہید بھی کیا، اسلام کا رستہ ان سے بھی الگ ہے، اور عیسائیوں کی طرح عیسیٰ کو ابن اللہ یعنی محمد الرسول اللہ کو ابن اللہ بھی نہیں کہا۔ اگر اعمال کی بات کریں تو یہودیوں کی طرح ایام مخصوصہ میں اپنی عورتوں کو الگ تھلگ بھی نہیں کر دیتے، تفریط سے بھی نہیں کام لیتے۔ عیسائیوں کی طرح ایام مخصوصہ میں اپنی عورتوں سے ہم بستری بھی نہیں کرتے۔ یہود و نصارہ دونوں کے افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال کا نام اسلام ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب میں متعدد فرقے ہیں، اسی طرح اسلام میں بھی متعدد فرقے ہیں، متعدد گروہ اور جماعتیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ یعنی اہل الحدیث، ان تمام فرقوں سے ہٹ کر راہ اعتدال کا نام ہے۔ جہمیہ اور مشبہہ کی طرح اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کے سے نہ ہم افراد سے کام لیتے ہیں نہ تفریط سے کام لیتے ہیں۔ اگر تقدیر کی بات کریں، جو ایمان کا جزو لا ينفک ہے، تو جبریہ کی طرح ہم بندوں کو مجبور بھی نہیں مانتے، اور اسی طرح قدریہ کی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم کی نفی بھی نہیں کرتے۔ یعنی جس طرح اسلام راہ اعتدال والا دین ہے، اسی طرح وہ جماعت جس کے متعلق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ طائفہ منصورہ، یہ طائفہ منصورہ، یہ فرقہ ناجیہ، یہ کامیاب جماعت ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جنتی لوگوں کی جماعت ہے۔ وہ طائفہ منصورہ، وہ فرقہ ناجیہ، وہ اہل السنہ، وہ اہل حق، وہ دین کے لیے قیامت تک جہاد کرنے والے، یہ بھی تمام فرقوں سے راہ اعتدال پر ہے۔ ان کا منہج، ان کا طریقہ کار بھی خالصتاً کتاب و سنت پر ہے۔ اگر ہم صحابہ کی بات کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بات کریں، تو یہ فرقہ ناجیہ، یہ اہل السنہ، یہ طائفہ منصورہ اس موقع پر بھی آپ کو راہ اعتدال پر نظر آئیں گے۔ نہ ہم رافضیوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ غلو کرتے ہیں، اور نہ ہم ناسبیوں کی طرح
اہل بیت کے ساتھ علم بغاوت بلند کرتے ہیں اور صحابہ کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی یہ فرقہ ناجیہ، یہ اہل السنہ، یہ اہل حق، یہ طائفہ منصورہ آپ کو ہر موقع پر راہ اعتدال پر نظر آئیں گے، کتاب و سنت پر نظر آئیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ اور کون اہل بیت؟ مستدرک حاکم کی روایت کے مطابق امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رب العالمین اس شخص کا نہ کوئی نفل قبول کرتے ہیں نہ کوئی فرض قبول کرتے ہیں جو اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اور یہ فرمان نہ میرا ہے نہ میرے کسی بزرگ کا ہے، یہ فرمان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک باز زبان مبارک سے نکلا ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اہل بیت کے ساتھ محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی شخص اتنی دیر تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور وہ شخص بھی کامل ایمان والا نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ اور یہ ایسی جماعت ہے، ایسے نفوس قدسیہ ہیں، ایسے عظیم لوگ ہیں جن کے متعلق آج زبان درازیاں کی جاتی ہیں، جن کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن تصور کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ باور کروایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے آپ کی وفات کے بعد معاذ اللہ 3-4 کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے اسلام سے ہٹ گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، ایک دوسرے کے معاذ اللہ دشمن بن گئے تھے۔ اور خصوصاً یہ زبان تب لمبی ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر بات آتی ہے۔ آج چند ایک ایسے رشتے اور ناطے ہم نے سمجھنے اور سیکھنے ہیں جو خلفائے راشدین کے مابین تھے، جو اس بات کی پختہ دلیل تھی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے۔ کبھی بھی نہ دشمن کے گھر اپنے بیٹے کی شادی کی جاتی ہے نہ اپنی بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، اور خلفائے اربعہ اور خصوصاً ان کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا، ان کے آپس میں رشتے اور ناطے اور تعلق تھے، رشتے داریاں تھی، کسی سے بیٹی لی تھی، کسی کو بیٹی دی تھی، کسی کے بیٹے کو اپنی بیٹی کے ساتھ بیاہا تھا، نکاح کیا تھا، اور کسی کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ یہ پختہ دلیلیں ہیں، اور جتنے بھی مخالفین ہیں جو صحابہ کو ایک دوسرے کا دشمن باور کروانے والے ہیں، اب ان کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ملے گا یہ رشتے تعلق ناطے، یہ رشتے داریاں ان کی کتابوں میں ملیں گی۔ ان کے اسلاف نے، ان کے بڑوں نے بھی یہ رشتے ذکر کیے ہیں اپنی کتابوں میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں، زیادہ دور کے رشتے نہیں، قریب کے رشتے، قریب کے تعلق، 6 تعلق تھے سیدنا ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ کے مابین، 6 رشتے تھے۔ سب سے پہلا رشتہ
اللہ کے بعد میں صرف جو موٹے موٹے ہیں، جو قریبی ہیں ان کا ذکر کروں گا، تفصیل میں جائے تو وقت زیادہ درکار ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے برادر سیدنا جعفر طیار شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جہاد میں بھیجا تو سیدنا جعفر شہید ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بھابی جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ کر دیا۔ اور بتاؤ اگر دشمنی ہو تو اپنی بھابی کا کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار ہے دشمن میں؟ جعفر طیار کی شہادت کے بعد علی المرتضیٰ نے اپنی بھابی کا نکاح اسماء بنت امیس کا نکاح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ اور اسی نکاح میں اسماء بنت امیس سے سیدنا علی المرتضیٰ کی بھابی، ان کے بطن سے سیدنا ابو بکر صدیق کا ایک بیٹا محمد بن ابی بکر پیدا ہوا، اور ابو بکر کی وفات کے بعد سیدہ اسماء بنت امیس کے ساتھ خود علی المرتضیٰ نے نکاح کر لیا۔ اور علی المرتضیٰ کہا کرتے تھے لوگوں، محمد ابو بکر کی پشت سے ہے لیکن بیٹا میرا ہے۔ محمد بن ابی بکر پشت تو ابو بکر کی سے ہے، ابو بکر کی پشت سے ہے لیکن بیٹا علی کا ہے۔ جاؤ جا کے شہر آشوب مازندرانی کی کتاب مناقب علی بن ابی طالب اٹھا کر دیکھو، لکھا ہے یہ قول کہ محمد ابو بکر کی پشت سے ہے لیکن بیٹا میرا ہے۔ اور محمد بن ابی بکر پر اتنا اعتماد تھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مصر کا گورنر مقرر کیا تو محمد بن ابی بکر کو کیا، محمد بن ابی بکر کو گورنر مقرر کیا تھا۔ کبھی دشمن کے بیٹے کو کوئی اپنا گورنر اپنا وزیر بنانے کو تیار ہوتا ہے؟ یہ محبت کی دلیل تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی سیدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ کے بیٹے حسین کے ساتھ ہوا۔ یہ دوسرا رشتہ ہے، یہ دوسری دلیل ہے ان کے آپس میں محبت کی۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، فارس ایران کی دو شہزادیاں شہر بانو اور جہان بانو قیدی بن کر مدینے کی طرف بھیجی گئی۔ رستے میں ان دونوں شہزادیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، ایران فتح ہوا تو یہ دونوں قیدی بن کر سیدنا عمر بن خطاب کے سامنے پیش کر دی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا اور علی المرتضیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے یہ معزز بیٹیاں ہیں، معزز نسب والی ہیں، اور جو سب سے زیادہ معزز لوگ ہیں وہی ان دونوں کے حقدار ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ دونوں کی دونوں شہزادیاں علی المرتضیٰ کے حوالے کر دی، اور علی المرتضیٰ نے ایک کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، شہروانوں کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور دوسری بہن جہان بانو کا نکاح محمد بن ابی بکر کے ساتھ کر دیا۔ معلوم ہوا عمر بن خطاب کی نظر میں سب سے زیادہ معزز شخص اگر کوئی ہے تھا تو علی المرتضیٰ تھا، اور علی المرتضیٰ کی نظر میں اگر کوئی سب سے معزز تھا تو وہ ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا تھا معزز لوگ حقدار ہیں، اور علی المرتضیٰ کی نظر میں ایک معزز حسین رضی اللہ عنہ اپنا بیٹا اور دوسرا معزز ابو بکر کا بیٹا محمد تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ احترام ہے ان کا، یہ آپس میں محبت ہے ان کی، اور یہ محبت کی دلیل ہے۔
پھر آگے چلیں، ام فروا، ان کی والدہ کا نام اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے والد کا نام محمد قاسم بنت محمد بن ابو بکر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، یعنی قاسم کی شادی اپنے چچا کی بیٹی اسماء بنت عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔ اللہ نے ایک بیٹی ام فروا عطا کی۔ اب ام فروا کا نکاح باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، اور بتاؤ دشمن کی بیٹی کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے؟ یہ ابو بکر کی دو بیٹے محمد اور دوسرا عبد الرحمن، بڑا عبد الرحمن چھوٹا محمد کو اللہ نے بیٹا دیا قاسم، اور عبد الرحمن کو بیٹی دی اسماء۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، بیٹی پیدا ہوئی ام فروا۔ ادھر علی المرتضیٰ کو بیٹا دیا حسین کو بیٹا کائنات کے رب نے دیا زین العابدین کو بیٹا دیا محمد باقر کا نکاح ہوا ام فروا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی پیارا، بڑا متقی اور پرہیزگار بیٹا دیا امام جعفر صادق۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جعفر صادق ان کا امام نہیں، اہل سنہ کا امام ہے، یہ طائفہ منصورہ کا امام ہے، یہ فرقہ ناجیہ کا امام ہے۔ اور جعفر صادق کبھی کبھی محبت میں کہا کرتے تھے، کبھی کبھی عقیدت میں کہا کرتے تھے، لوگوں ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ کبھی کبھی فخر میں آ کر محبت سے کہا کرتے تھے، لوگوں ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، ایک مرتبہ محمد کی طرف سے محمد بن قاسم، اور دوسری مرتبہ عبد الرحمن کی طرف سے عبد الرحمن کی بیٹی اسماء۔ کسی نے کہا آپ ان کو صدیق کہتے ہیں، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہاں میں ان کو صدیق کہتا ہوں، نام صدیق۔ اور ساتھ فرمایا جو ابو بکر کی صداقت کو نہیں مانتا اس کی کوئی بھی بات سچی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی بات سچی نہیں ہے۔ کائنات کے رب کو اس کی کسی بات کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی قسم، اگر ابو بکر کو اسلام سے نکال دو تو تمہارے 12 امام ہی پورے نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق کو اسلام سے نکال دو تو اپنے 12 امام پورے کر کے دکھاؤ۔ علی کے بعد حسین کے بعد زین العابدین کے بعد باقر، اب باقر کے بعد اگلے امام پورے کر کے دکھاؤ ابو بکر کو نکال کر۔ اور تمہارے باقر کے بعد جتنے بھی امام ہیں ان سب کے سب کا نام ابو بکر ہے، تم کیسے ابو بکر کو نکال کر اپنے 12 امام پورے کر لو گے؟ آگے چلو، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق، عمر خطاب۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، ہم زلف بھی تھے۔ سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے۔ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث ان کی بہن تھی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، جن کی پہلے شادی جعفر کے ساتھ ہوئی، پھر ابو بکر کے ساتھ ہوئی، پھر علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوئی۔ یعنی ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث اور اسماء بنت امیس یہ دونوں بہنیں تھیں۔ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق ہم زلف بھی ہوئے، آپس میں محبت ہے، پیار ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ ایک ہی دن آئے علی سے، علی رضی اللہ عنہ کے پاس، علی اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ کی نکاح میرے ساتھ کر دو۔ شہر آشوب مازندرانی کی کتاب مناقب آل ابی طالب میں لکھا ہے، علی المرتضیٰ نے فرمایا امیر المومنین وہ تو ابھی چھوٹی ہے، وہ تو ابھی بچی ہے،
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا علی میں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کل نسب و سبب منقطع الا سببی و نسبی، قیامت کے دن تمام سب رشتے ناطے اور تعلق ختم ہو جائیں گے سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرا رشتہ میرا تعلق میرا ساتھ قائم رہے گا۔ اب تعلق تو عمر بن خطاب کا پہلے ہی تھا، اپنی بیٹی کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا ہوا تھا، لیکن اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سنا ہے اور علی میں چاہتا ہوں میرا تعلق میرا نسب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے آمادگی کا اظہار فرمایا، اس رشتے کو قبول فرمایا، اور سیدنا عمر بن خطاب خوشی خوشی مسجد میں آئے، آ کر کہنے لگے لوگوں مجھے مبارک کیوں نہیں دیتے؟ ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین کس بات کی مبارک دیں آپ کو؟ فرمانے لگے آج میں نبی کی نواسی فاطمہ کی بیٹی علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہوں، اس بات کی مجھے مبارک دو۔ جب نکاح ہوا تو ام کلثوم سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا زید پیدا ہوا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کا ایک بیٹا زید پیدا ہوا، اور سیدہ ام کلثوم کہا کرتی تھی لوگوں فجر کے وقت کے ساتھ میری کچھ غم اور علم سے بڑی داستانیں وابستہ ہیں۔ ان کے اس فرمان کا مطلب تھا، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ خامد امیر المومنین عمر بن خطاب بھی فجر کے وقت شہید ہوئے، اور باپ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ بھی فجر کے وقت شہید ہوئے۔ اللہ کی قدرت ہے، خود بھی اپنے بیٹے زید بن عمر بن خطاب کے ساتھ فجر کے وقت ہی شہید ہوئی، یعنی خامد بھی فجر کے وقت شہید ہوا، باپ بھی فجر کے وقت شہید ہوا، بیٹا بھی فجر کے وقت شہید ہوا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی خود ام کلثوم بھی فجر کے وقت شہید ہوئی۔ بیٹے کے ساتھ ام کلثوم، زید بیٹے کے ساتھ دونوں ایک حادثے میں اکٹھے فجر کے وقت شہید ہوئے۔ کہا کرتی تھی لوگوں فجر کے وقت کے ساتھ میری کچھ غم بڑی داستانیں وابستہ ہیں، اور وہ داستانیں یہ تھی کہ باپ بھی فجر کے وقت اور خامد بھی فجر کے وقت شہید ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا یہ ان کے محبت کی دلیلیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ان کے آپس کے پیار کی دلیلیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی الفت اور یگانگت کی دلیلیں نہیں ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے، ان کا نام بھی حسین تھا، ادھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی جس کا نام جویریہ تھا، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ سیدنا حسین کا پڑپوتا حسین، عمر بن خطاب کی پڑپوتی جویریہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا۔ بلا دشمن کے ساتھ کون اپنے رشتے اور ناطے بڑھاتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کون اپنے تعلق بناتا ہے؟ تیسرے خلیفہ امیر المومنین، سب سے مظلوم شخص، اگر تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھی جائے تو مظلوموں میں سے بھی مظلوم ترین انسان عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ کون عثمان جو میٹھے پانی کا کنواں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کرے، اسی کنویں سے عثمان کو پانی نہ پینے دیا جائے؟ کون عثمان جو مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جگہ خرید کر دے، اسی مسجد میں عثمان کو نماز نہ پڑھنے دی جائے؟ آج لوگ کہتے ہیں کربلا میں 3 دن تک سیدنا حسین بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کا پانی بند ہوا، اس بات پر ماتم کرو۔ میں کہتا ہوں اگر اس بات پر ماتم کریں تو عثمان غنی کا مدینے میں اس کے گھر میں 40 دن تک پانی بند رہا تھا۔ ہم سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومیت پر حرف نہیں اٹھاتے، اللہ کی قسم وہ بھی مظلوم تھے، میں واقعہ کربلا بیان کر چکا ہوں، ان کی مظلومیت پیچھے بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی مظلومیت پر ماتم کیا جائے۔ اگر تاریخ اسلامی میں مظلومیت پر ماتم کیا جائے تو کوئی منٹ بھی آپ کو خالی نہیں ملے گا ماتم کرنے کے لیے۔
ہر منٹ پر، ہر دن میں آپ کو بیسیوں لا تعداد، بیسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں لا تعداد مظلوم ترین شہداء مل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کی علی المرتضیٰ کے ساتھ کل 10 رشتہ داریاں تھیں، جن میں سے موٹی موٹی یہ ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی والدہ محترمہ عروہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام الحکیم بیضاء کی بیٹی تھی، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اور عثمان غنی ان دونوں کے بانجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور علی المرتضیٰ کے بانجے تھے، پھر ہم زلف بھی تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہوا علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا عثمان غنی کے ساتھ یکے بعد دیگرے۔ تو اس تعلق سے یہ آپس میں ہم زلف بھی ہوئے۔ اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا، ایک پوتا زید بن عمر بن عثمان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک پوتا زید بن عمر بن عثمان، اس کا نکاح علی المرتضیٰ کی پوتی حسین بنت فاطمہ بنت حسین کے ساتھ ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا پوتا زید بن عمر بن عثمان کا نکاح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی پوتی فاطمہ بنت حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان کے محبت کی، یہ ان کے پیار اور الفت کی دلیل ہے۔ اسی طرح دوسرا پوتا، یہ پوتا تھا عبداللہ بن عمر بن عثمان، دوسرا پوتا زید بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 پوتیاں، پہلے سکینہ بنت عثمان، ان کے بعد فاطمہ بنت عثمان کے ساتھ ہوا۔ یعنی عثمان غنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، اور عثمان غنی کا پوتا زید بن عمر بن عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین کا دوہرا داماد ہے۔ باپ نبی کا دوہرا داماد اور پوتا نبی کے نواسے کا دوہرا داماد، کیسی عظیم فضیلت اور کیسی عظیم شخصیت ہے یہ، کیسے عظیم رشتے ہیں۔ والد گرامی عثمان بن عفان نبی کے دوہرے داماد، اور عثمان بن عفان کا پوتا زید بن عمر بن عثمان بن عفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بنت علی المرتضیٰ کے دوہرے داماد۔ یہ ان کے آپس کی محبت کی دلیل ہے۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹی عائشہ بنت عثمان کا نکاح پہلے حسن بن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا، ان کے بعد حسین بن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ عثمان غنی کی بیٹی عائشہ بنت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا پہلا نکاح حسن بنت علی کے ساتھ، اور ان کی وفات کے بعد دوسرا نکاح حسین بنت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے، جن کو آپ نے جنت کے پھول فرمایا، جنت کے شہزادے فرمایا، یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داماد۔ عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داماد۔ یہ محبت، یہ الفت اور یگانگت کی دلیل ہے، یہ ان کے آپس کے پیار کی دلیل ہے۔ رشتے اور بھی کافی سارے ہیں، تعلق اور بھی بہت سارے ہیں۔ اب چلتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ساتھ۔ سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ کل سیدنا علی المرتضیٰ کے 8 رشتے تھے، جن میں سے پہلا رشتہ
امیر معاویہ کی بیٹی لیلا، ان کا نکاح سیدنا حسین بن علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ امیر معاویہ کی بیٹی، ان کا نکاح لیلا کا نکاح لیلا بنت امیر معاویہ، ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوا۔ یہ پہلا تعلق اور پہلا نسب تھا، پہلی رشتہ داری تھی۔ اسی طرح عباس بن علی بن ابی طالب، جن کو آج لوگ عباس علمبردار کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، عباس بن علی بن ابی طالب کی پوتی نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی المرتضیٰ، یہ سیدنا علی المرتضیٰ کی پڑپوتی بنی۔ عباس علمبردار کی پوتی نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی المرتضیٰ کا نکاح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پوتے عبداللہ بن یزید بن امیر معاویہ کے ساتھ ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی پڑپوتی عباس علمبردار کی پوتی نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس، جن کو علمبردار کہا جاتا ہے، بن علی المرتضیٰ۔ یہ دوسرا تعلق، دوسری رشتہ داری تھی۔ اسی طرح 6 رشتہ داریاں اور ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ پہلی رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے علی المرتضیٰ۔ دوسری رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے علی المرتضیٰ۔ اور تیسری رشتہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ جعفر طیار کی بیوی اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح ان کے ساتھ، ان کے بعد ابو بکر کے ساتھ، ان کے بعد علی المرتضیٰ کے ساتھ۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اسماء بنت امیس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث کی بہن ہے۔ جس طرح علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اسی طرح ابو بکر کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ ان کی ایک بیوی کرینۃ الصغریٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ کی بہن تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زلف، بیٹا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم زلف ہے۔ اور تاریخ اسلامی میں ابو بکر وہ اکیلی اور واحد عظیم شخصیت ہے جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ باپ ابو قحافہ بھی صحابی، باپ ابو قحافہ بھی صحابی، خود ابو بکر بھی صحابی، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی، اور آگے چوتھی پشت ابو بکر کا پوتا عبد الرحمن کا بیٹا بھی صحابی۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ چند ایک گنتی کے وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک گنتی کے رشتے اور تعلق ہیں جو ان کی آپس کی محبت ہے، ان کے آپس کے پیار کی دلیلیں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کی دلیلیں ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کی دلیلیں ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے تو تاریخ کو کبھی نہ اٹھائیں۔ تاریخ تو وہ کتاب، تاریخ تو وہ ہے، تاریخ وہ ماضی ہے جس نے نبی اللہ کے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، جس نے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ایسا ایسا ہے، جس تاریخ نے اللہ کے تمام انبیاء کو پاگل، مجنون اور دیوانہ معاذ اللہ کہا ہے۔ اگر نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے تو کائنات کے رب کا قرآن اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین اٹھائیں، پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن نبی کے صحابہ کو حزب اللہ کہتا ہے، راشدون کہتا ہے، صدیقین کہتا ہے، ہدایت یافتہ کہتا ہے، اولئک هم المہتدون کہتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کے ساتھ
نبی کے صحابہ کا موازنہ کریں تو تاریخ نے تو کائنات کے رب کے بھیجے ہوئے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں میں، اللہ ہمارے دلوں میں نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی محبت پیدا فرما دے۔ اور یہ بات بھی چلتے چلتے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فرمان بھی سن لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احببتہ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ ہمیں نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں، ہماری اولادوں کی سینوں میں اللہ ان سب کی محبت پیدا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔